نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ایک فعل مضارع کے تعلق سے ایک نیا ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا، یعنی فعل مضارع مجہول. یہ ٹرم مجہول والی جو ہے یہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو. کوئی بتائے گا آپ نے کب پڑھا تھا یہ؟ ریویژن پراپر نہیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ؟ سر جب ہم فارمز پڑھ رہے تھے مدارے کی، جی، جب ہم فارمز آف فعل مدارے میں پڑھ رہے تھے. اچھا فعل ماضی جب پڑھا تھا تب مجہول پڑھا تھا، رائٹ. یعنی بالکل صحیح انہوں نے بتایا کہ فعل ماضی جب پڑھ رہے تھے یعنی پاسٹ ٹینس جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت جب اسے مکمل کیا تھا تو وہیں پر مجہول پڑھ لیا تھا، بہت تفصیل سے آپ کو بتایا گیا تھا. آج وہی مجہول یعنی وہی پیسو وائس ہم مضارع کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے، تو دھیان سے سمجھیے گا. فعل مضارع کو امپرفیکٹ ٹینس بولتے ہیں. دعا سبھی لوگ پڑھ لیا کریں کلاس سے پہلے، اور ریویژن مسٹ ہے. اگر ادھر بیچ میں کئی کلاسز نہیں ہوئی ہیں تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ سب ریوائز کر لیں. دوسری بات یہ کہ جس کا کچھ چھوٹ گیا تھا اسے موقع تھا کہ واپس سے ٹریک پر آنے کا، تو الحمدللہ مکمل کر لیا ہوگا آپ سب نے. آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں قرآنی وہ انشاءاللہ بیچ میں اس کا ذکر کریں گے، آج اسٹارٹنگ میں نہیں. تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے فعل مضارع، اور اس کو آپ کہیں گے مجہول. فعل مضارع مجہول. اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے نئی رہ گئی ہیں. فعل کو ٹیکنیکلی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے. مضارع کیا ہے آپ کو معلوم ہے، یہ امپرفیکٹ ٹینس، کافی کلاسز اس کی ہو چکی ہیں الحمدللہ. تو فعل مضارع، اس کے بعد اب مجہول. یہ جو مجہول والی ٹرم ہے نا، اس کے مقابلے میں دوسری ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں معروف. یعنی اگر آپ بات کریں تو فعل کی کئی قسمیں آپ کو ملیں گی کئی اعتبارات سے. جیسے زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہو گئیں. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، یعنی زمانہ یعنی ٹینس، تو ٹینس کے اعتبار سے فعل کی آپ کے سامنے دو قسمیں آئیں. کون کون سی آئیں؟ ایک فعل ماضی اور دوسرا فعل مضارع. تو یہ کلاسیفیکیشن آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. یہ آن دا بیسس آف ٹینس، آن دا بیسس آف زمانہ، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری کلاسیفیکیشن اگر ہم آپ سے بات کریں کہ آن دا بیسس آف مفعول. مفعول یعنی آبجیکٹ. آبجیکٹ کے کو اگر بیس بنایا جائے تو اس اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں. آپ کو پتہ ہے، ایک فعل لازم اور دوسرا فعل متعدی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آج آپ یہ جو فاعل کو اگر بیسس بنا لیں، کس کو بیسس بنائیں؟ فاعل کو. تو آن دا بیسس آف ڈوئر، تو پھر یہ ہمارا جو فعل ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. وہ کون کون سے؟ ایک تو مجہول جو آپ ٹرم دیکھ رہے ہیں،
اور دوسرا ہم معروف کہہ سکتے ہیں، یعنی معروف اور دوسرا مجہول۔ اچھا یہ جو معروف ہے نا، ایک منٹ، معروف کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ معلوم۔ معروف کہتے ہیں وہ چیز جو جانی پہچانی، جس میں کوئی اجنبیت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ معلوم بھی وہی ہے کہ جو چیز جانی پہچانی سی ہے، پتہ ہے اس کے بارے میں۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ مجہول۔ تو فاعل کے بیسس پر، یعنی ڈوئر یعنی سبجیکٹ کے بیسس پر جو آپ کا فعل ہے وہ دو طرح سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ سب؟ اچھا فعل کی یہ سب قسمیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ فعل تو زمانے کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئیں، ماضی اور مضارع۔ آبجیکٹ کے ہونے یا نہ ہونے کے بیسس پر، آبجیکٹ موجود ہو تو، آبجیکٹ موجود نہ ہو تو، اس بیسس پر، اس اعتبار سے دو قسمیں، لازم اور متعدی۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ بھئی فاعل اگر موجود ہے، یعنی فاعل مذکور ہے تو کیا کہیں گے، اور فاعل مذکور نہیں ہے تو کیا کہیں گے۔ اس اعتبار سے یہ دو قسمیں آ گئی۔ ان کو کہتے کیا ہیں بھئی؟ مجہول کو ہم کہتے ہیں پیسو وائس، اور معروف یعنی معلوم کو ایکٹیو وائس۔ تو آج کا ہمارا سبق یہی ہے کہ ہم فعل مضارع کے اس ٹاپک میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فعل مضارع کا پیسو وائس کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ باتیں تو آپ کو فنڈامنٹل کچھ پوائنٹس تھے جو بتائے جا چکے ہیں آلریڈی، کہ کب کب پیسو وائس کی ضرورت پڑتی ہے، کب کب فعل یعنی مجہول فعل کب یوز کیا جاتا ہے، یعنی جب آپ کو فاعل کا ذکر کرنا مقصود نہ ہو، یعنی فاعل یعنی ڈوئر کو لانا نہ چاہیں آپ۔ اس کے میں نے کئی ریزن آپ کو بتائے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہو لیکن وہ اتنا کامن ہو کہ اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کئی سارے ریزن تھے، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی پیسو وائس وہ جہاں پر سبجیکٹ کو ہم نہیں شامل کرتے، سبجیکٹ پریزنٹ نہیں ہوتا، یعنی ڈوئر نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے دو قسمیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ آپ اور دیکھیں گے، اب یہ سلائیڈ اور مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے شاید وہ نہیں آیا ہے پوائنٹ، وہ آگے کا ہے۔ تو فی الحال آج ہم لوگ اس کی طرف چل رہے ہیں، کون سا؟ یہ کہ سبجیکٹ کے تعلق سے کہ وہ موجود ہو تو، نہ موجود ہو تو چلتے ہیں، بسم اللہ کریے۔ سب سے پہلے اب بیس آپ کو کلیئر ہو گیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کیا بات جاننی ہے۔ آپ سب یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کچھ بنیادی باتیں، کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کبھی کبھی آپ کو یہ بات پتہ ہے اچھی طرح کہ مفعول ہوتا ہے اور کبھی مفعول نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طریقے سے فاعل کا ذکر کبھی کیا جاتا ہے اور کبھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ماضی میں کیسے کچھ بنتے ہیں اس کی تو آپ کے سامنے وہ پوائنٹس آ چکے تھے، اور اگر آپ غور کر لیں، پیچھے جائیں فلیش بیک میں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ فعل ماضی میں تین اوزان تھے، فعل یعنی تین پیٹرنز آپ یوز کرتے تھے، اور پھر ایک فعیلہ، اور تیسرا تھا فعولہ۔ فعل، فعیلہ اور فعولہ، یہ تین جو پیٹرنز تھے، یہ تینوں پیٹرنز کہاں یوز ہوتے تھے؟ یہ ایکٹیو وائس میں یوز ہوتے تھے۔ کب؟ کون سے ایکٹیو وائس میں؟ ماضی کے۔ جب ان تینوں کو ہم پیسو وائس میں لانا چاہیں تو ہم لوگ کیا کرتے تھے اس وقت؟ پھر اس میں یہ تین کے تین ایک وزن میں تبدیل ہو جاتے تھے، اور وہ کون سا پیٹرن ہوتا تھا؟ فاعل، جی فعیلہ، یعنی عین کلمہ زیر والا، اور پہلا جو ہے فا کلمہ وہ پیش والا۔ تو فعل، فعیلہ، فعولہ، یہ تینوں چینج ہو جاتے تھے فعیلہ پہ۔
جیسے مثالیں دو چار دیکھ لیجئے کہ نصیرہ، نصیرہ اور اس کے مقابلے میں نصارہ. تو نصارہ کا مطلب اس نے مدد کی، اور نصیرہ اس کی مدد کی گئی. اسی طریقے سے ضربہ اس نے مارا، ضربہ اس کو مارا گیا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے تھے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا کانسیپٹ، یہ آپ کا پڑھا ہوا ہے پوائنٹ. اب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ مضارع میں کیا کچھ کیسے یوز ہوتا ہے. یہ جو سمجھنے والی بات ہے آج کی. تو یہ تین آپ کے سامنے اوزان آتے تھے. تو اب مضارع مجہول کیسا یوز ہوگا؟ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہو گئی کہ ایکٹیو وائس معروف کو کہتے ہیں اور پیسو وائس اس کا اپوزٹ ہے، وہ مجہول کو کہتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو جانے کے بعد اب آپ فعل مضارع مجہول کا وزن دیکھیں گے. فعل مضارع مجہول کو آپ صرف ایک ڈائی اس کی بھی یوز ہوتی، صرف ایک پیٹرن اس کا بھی آتا ہے. جو مضارع مجہول کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے بھئی علامت مضارع یا پھر فا اور پھر عین اور لام. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مضارع میں آخر میں یہاں پر آخری حرف پہ پیش لگتا تھا، اور علامت مضارع پر آپ کیا کرتے تھے؟ زبر لگاتے تھے. لیکن اب پیسو وائس میں یہ پیش لگ جائے گا. فا جو ہے وہ ساکن پہلے بھی ہوتا تھا، ساکن یہاں بھی ہو جائے گا. اہم بات یہ ہے کہ عین کلمہ یہاں اب زبر والا ہو جائے گا. یعنی یہ پوائنٹ اہم ہے کہ جو فعل مضارع کی جو پہچان ہے فعل مضارع مجہول کی، وہ یہ ہے، ان دو سے ہے. وہ دو کیا ہیں کہ یفعلو. یفعلو کا مطلب کیا ہوا کہ علامت مضارع پیش اور عین کلمہ زبر. اس طرح سے اس کو سمجھ لیجیے. علامت مضارع عین میم فور علامت مضارع اور عین فور عین کلمہ. ان دونوں کا کی جو حرکت ہے وہ یاد رکھیے گا. یہ کمبینیشن اگر نہ ملے کہیں تو وہ پھر مضارع مجہول نہیں ہوگا. یہ دونوں کمبینیشن مسٹ ہیں. کس کے لیے؟ پیسو وائس کے لیے. کس کے پیسو کے لیے؟ مضارع کے پیسو کے لیے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے گا. یہاں پر آپ ہیڈنگ کر لیں کہ فعل مضارع مجہول. یہ بات یاد رکھیے گا. جیسے آپ نے وہاں پر ایک پیٹرن پڑھا تھا، تو کیا تھا؟ فعیلہ. تو یہاں پر بھی صرف اور صرف ایک پیٹرن ہے، وہ ہے یفعلو. لیکن اس کے ساتھ خاص کیا ہے؟ یہ وہاں کیا تھا کہ بھئی ہم کو فا پر دیکھنا ہوتا تھا کہ پیش ہے، فا کلمہ پیش والا. باقی عین کلمہ وہاں زیر والا تھا ماضی کے پیسو وائس میں. لیکن مضارع کے پیسو وائس میں علامت مضارع جو ہے وہ پیش والی ہوگی اور عین کلمہ زبر والا ہوگا. اگر ورنہ یہ پھر پیسو وائس نہیں مانا جائے گا. یہ دونوں پوائنٹس ایک ساتھ ہونے موجود ضروری ہیں. جیسے کچھ ایگزامپلس آپ ان کی بنائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو پہلے کیا چاہیے ہوں گے؟ روٹ لیٹرز. انہی روٹ لیٹرز سے پھر بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. تو وہ روٹ لیٹر ہم آپ کو دو ایک دے رہے ہیں، جیسے نون، صاد اور را. ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام یہ باب نون ہے، آپ کو پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے باب نون. نون صاد را سے جب آپ اس کا ایکٹیو وائس بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ نصرہ. اور مضارع کیا بن جائے گا؟ ینصرو. نصرہ ینصرو. یہ تو ایکٹیو وائس ہے. پہلا صیغہ دونوں کا بن گیا. نصرہ یعنی اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اب ان دونوں سے آپ کو ان کا پیسو کنسٹرکٹ کرنا ہے. آپ کو وزن پتہ ہے. نصرہ سے کیا بن جائے گا؟ نصیرہ. اور ینصرو کیا بننا چاہیے ینصرو سے؟ ینصرو.
युनसरू। तर्जुमा क्या होना चाहिए? नुसीरा का तर्जुमा उसकी मदद की गई। ठीक है। अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, एज सच सब्जेक्ट मौजूद ना हो, मजकूर ना हो, डूअर। लेकिन ये जो उसकी मदद की गई, ये नायब फाइल है, जिसकी मदद की जाए उसी को हम इसमें क्या कर देते हैं, यानी जो मफूल होता है उसको स्टेटस दे देते हैं नायब फाइल को। आपको ये बात मालूम है अच्छी तरह। तो नुसीरा उसकी मदद की गई, युनसरू उसकी मदद की जाती है या की जाएगी। अब अगर एक एक सीगा पता चल गया तो इस नसरा से बाकी 13 सीगे, इसी तरह नुसीरा से बाकी 13 सीगे, यंसुरु, फिर इसी तरह युनसरु। पहला पहला आपके सामने आ गया, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। अब आपको करना क्या होता है कि भाई सारे, एक तो 14 सीगे आपके जहन में हो, फिर कुरान करीम पढ़ते वक्त कोई कंस्ट्रक्शन आए तो उसमें आप पहचान कर सकें कि ये माजी की बात हो रही है या मुजारे की बात हो रही है। अच्छा, माजी है तो माजी मारूफ है या माजी मजहूल है। अब इस तरह से आपको ये बात समझनी है। यानी सबसे पहले फेल। अच्छा, फेल कौन सा? जमाने के एतबार से माजी। अब माजी है तो कौन? माजी में दो बातें हो सकती है ना, ये आपको समझना है, इसलिए ये चैप्टर पढ़ा जाता है। माजी मारूफ है या माजी मजहूल है। और ये आपको बात पता है कि मजहूल और मारूफ को क्या कहते हैं। इसी तरह अगर फेल, सबसे पहले पहले ये पहचान करते हैं कि इसमें फेल है या हर्फ है। अब अगर फेल है तो फिर फेल मुजारे है, तो फिर वो मुजारे मारूफ है या मुजारे मजहूल है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं। जब फेल माजी की बात होगी तब तो वहां पर बस नॉर्मली मारूफ और मजहूल की बात करेंगे, लेकिन कुछ और भी चीजें आप चूंकि पढ़ चुके हैं लिहाजा अलर्ट रहेंगे। फेल मुजारे जब आएगा तो वहां ये भी सोचेंगे कि ये मुजारे की कौन सी फॉर्म आ रही है। मतलब मुजारे मरफ मरफू है, मुजारे मंसूब है या मुजारे मजजूम। ये मुजारे के तगय्युरात वाला जो चैप्टर है वो मत भूलिएगा, उसको भी ध्यान में रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट फॉर्म होगी तो वो कहलाएगी मुजारे मरफू, फिर दूसरी फॉर्म होगी तो मुजारे मंसूब, और तीसरी होगी तो मुजारे मजजूम। ये सब भी आपके जहन में हो देखते वक्त। ठीक है। और फिर उसके बाद अब अगर आपको मरफू फॉर्म मिल गई तो अब आप ये देखेंगे कि भाई वो मारूफ है या मजहूल है। मंसूब और मजजूम का तो वहां पर काम ही नहीं होगा। तो ये चीज अच्छी तरह से आपको समझनी है। जो टेक्निकल टर्म्स हैं सबसे पहले आपको इनको जहन नशीन अच्छी तरह करना होता है। तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं लग रहा होगा कि समझ में ना आए। देखिए, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब मारूफ, जो चीज मालूम हो, पता हो, जानी पहचानी हो। मजहूल, जिसमें जिसका इल्म ना हो, जिसके बारे में पता ना हो, ठीक है कुछ, तो वो पैसिव हो गई। अब इसके बाद हम कुछ आपके सामने रूट लेटर्स लिखेंगे, उनसे आप क्या करेंगे, उनसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ अफाल। रूट लेटर्स का बाब हम आपको देंगे, आप उससे माजी मुजारे कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे और उसका पैसिव वॉइस भी बना रहे होंगे। तो देखिए, रूट लेटर पहले है आइन, बा और दाल। आइन बा दाल, ये बाब जानना जरूरी है। बगैर बाब के जाने आप इसका नहीं बता सकते कि ये माजी क्या होगा और मुजारे क्या होगा। चलिए, आइन बा दाल। ठीक है? बताइए। अगर हम याबुदु, हाँ याबुदु। जी, आबदा आबदा और फिर याबुदु। याबुदु। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी तरीके से ये तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो गई। इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि शीन रा बा, शीन रा बा, और इसका बाब आपको बता दिया कि ये सीन है, तो इसका जो माजी मुजारे होगा वो शरीबा शरीबा।
اور دوسرا यशरबु, جی یش ربو، سمع یسمعو. اب شریبا وہ اس نے پیا، تو اس نے کیا پیا؟ پانی پیا. یشربو وہ پیتا ہے یا پیے گا. تو مفعول کی جہاں پر گنجائش ہوتی ہے نا، انہی افعال کا ہم کیا بناتے ہیں؟ پیسو وائس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ان کا پیسو وائس بنانے کی بات آئے گی تو بالکل سمپل ہے، آپ بالکل کر لیں گے اچھی طرح، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں صرف ایک ہی وزن ہے، وہ کیا ہے؟ شریبا، فعلا کے وزن پر شریبا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے شریبا کا؟ مطلب اسے پیا گیا. पिलाया गया. نہیں نہیں، اسے پیا گیا، شریبا. ٹھیک ہے، پلایا گیا نہیں، اسے پیا گیا، شریبا. اچھا، یشربو اسے پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا؟ یشربو یہ ہو. اسی طریقے سے اور بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں لے کر کے، جیسے جین عین لام، جعل بنانے کے مفہوم میں ہوتا ہے. جیم عین لام، اس کا جو باب ہوگا وہ فا باب ہے. باب معلوم ہوتے ہی آپ نے اس کا ماضی مضارع کنسٹرکٹ کر لیا، جعل اور يجعل. یجعل. یجعل ٹھیک ہے. اچھا، جعل سے آپ نے کیا کیا؟ جعل. جعل، اب جعل کا مطلب وہ اس نے بنایا، اور جعل اسے بنایا گیا، جعل. اور پھر یجعل، یجعل ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے باقی اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پریکٹس ایکٹیو وائس ہو گیا اور یہ پیسو وائس. اب ٹینس دونوں دیکھیے انوالو ہو رہے ہیں. خیال رکھنا ہے آپ کو کہ ہم یا جلو ہی لکھا ہوا ہے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ جویلا کے ساتھ یا جلو لکھا ہوا ہے، یہ جلو ہوگا. ہاں، یجعلو 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 یہ پیش ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یفعلو جو پیٹرن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یفعلو، جو مضارع کا جو پیٹرن ہے، ڈائی ہے جو پیسو وائس کی. تو جعل جعیلا یجعلو یجعلو، بس اتنی سی بات ہے، سمپل سی. اگر یہ بات کلیئر ہو گئی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پر ہم جو سبجیکٹ ہوتا ہے اسے مینشن نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی جعل اس نے بنایا، اس نے کچھ بنایا نا. اب جو چیز بنائی ہے اسے ہائی لائٹ کر دیں گے، اور جس نے بنایا ہے اسے پیچھے کر دیں گے. تو جعیلا یعنی اسے بنایا گیا. تو یہ بات آ گئی، جو چیز بنائی گئی وہ سامنے آ گئی اور وہ اس کو پریفر کر دیا پہلے. اب یہاں پر اگر ہم کسی ایک پرٹیکولر لے لیتے ہیں، مثلا ضربا لے لیا، ٹھیک ہے، جیسے مان لیجئے ضربا. ضربا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. ضربا، ضربا کا جو پیسو وائس بنے گا ماضی کا وہ ضربا. اچھا، ضربا کا جو ضربا یضرب. جی نہیں نہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کا وہ کیا ہوگا؟ باب ضاد ہے نا، ایکٹیو وائس. ضربا یضربو، يضرب. یضربو ضربا یضربو. اچھا، جب اس کو پیسو وائس بنائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ يضرب. یضربو. اب یضربو سے پوری گردان اگر آپ سے کرنے کے لیے کہی جائے تو کوئی آپ میں سے تھوڑی ہمت کرے. یضربو کی پوری گردان یعنی پیسو وائس کی پوری گردان. یہاں پر پہلے کالم میں کیا آ جائے گا؟ یضربو. پھر اس کے بعد یضربانی. مضارع پڑھ رہے ہیں نا جو فعل مضارع مجہول، تو پوری گردان بھی آ جانی چاہیے. یضربانی. اور پھر اس کے بعد
يضربون. یضربون. ٹھیک ہے، تو یضربو، یضربانی، یضربونا. اور پھر اس کے يضربوا تجرب تضربو. يضربان تجربانی. يضربنا يضرب. ہاں، جو چھٹا صیغہ ہے اس کو خاص طور سے یا علامت مضارع کے ساتھ بولتے ہیں. چھٹا امپورٹنٹ ہے، یہیں سے چینج ہوتا ہے، یضربنا. پھر اس کے بعد اب پھر اوپر والا کاپی کر لیتے ہیں نا، تضربو. جب جب ایکٹیو وائس کر رہے تھے تب تو پوری گردان بار بار کرتے رہے نا. یہاں پر بس ایک بار ذرا سے یہ دیکھ لیں کہ جو علامت مضارع ہے اور عین کلمہ، اس کی حرکت اسٹیٹک ہے، ڈائنامک نہیں ہے، چینج نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو تضربو اور پھر اس کے بعد يضربان تضربانی. تضربون تضربون. اور پھر اس کے بعد تضربين تضربین. تضربان تضربنا تضرب. تضربنا جی. يضربون. تضربو نضرب. تضربو نضربو. کوئی غلطی تو انہوں نے نہیں کی آپ میں سے؟ کوئی اس میں کوئی غلطی ہو تو کریکشن کر دیجیے گا، بتائیے. یہ وہی نارمل گردان ہے، بس خاص بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر آپ کو علامت مضارع اور عین کلمہ اس کا خیال رکھنا ہے. اور وہ خیال کیا ہے؟ کیونکہ آپ پیسو وائس میں علامت مضارع پیش کے ساتھ اور عین کلمہ زبر کے ساتھ، یہ بات نہیں بھولنا ہے. کس کی بات میں یہ بتا رہا ہوں؟ بار بار سمجھ لیجئے، فعل مضارع مجہول یعنی امپرفیکٹ ٹینس پیسو وائس. تو یضربو، یضربانی، یضربونا. تضربو، تضربانی، یضربنا. تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا. ٹھیک ہے، یہاں پر حرکات نہیں لگی، کوئی بات نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تضربینا اور پھر اس کے بعد تضربانی، تضربنا. اضربو، نضربو. یہ تو ہو گئی مکمل گردان. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. تو یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اس میں سورہ نمبر 2 یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ اور سورہ نمبر 2 اور یہ آیت نمبر 48 ہے. اس سورت کی اس آیت کو غور سے پڑھیے اور دھیان سے دیکھیے اور اس میں پہچانیے کہ بتائیے کہاں پر ہے وہ صیغہ جس کی بات ابھی تک ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ سر تھرڈ لائن ولا والا يقبل. ولا يقبل. ماشاء اللہ، چلیے میں انڈر لائن کر رہا ہوں. اور بتائیے، کوئی اور بتائے گا؟ تھرڈ لائن یقبلو، ویری گڈ. يؤخذ. یوخذو، ماشاء اللہ. اور ينصرون. یعنی الحمدللہ آپ پہچاننے لگے. یہ اگزامپل ہے. اور آپ دیکھیے قرآن کریم میں ایکٹیو وائس تو بہت آپ نے دیکھے تھے، یہ پیسو وائس کی بھی اگزامپل دیکھ لی. تو اب اس میں ذرا غور کر لیں ایک طرف سے، اور یہ دیکھیے کہ کتنی چیزیں آپ کو آ گئیں. یہ مت دیکھیے کہ کتنی چیزیں ابھی نہیں آئیں. پازیٹیو رہیے ہمیشہ اور پہلے دن سے ضرور کمپیئر کرتے رہیے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ بھئی اتنے دن ہو گئے کچھ نہیں آیا. بالکل آیا. 53 ڈیز آپ کی زندگی کے یہ بہت قیمتی تھے. تو اس کو دھیان سے دیکھیے. واتقو، کوئی پہلا صیغہ پہچان پا رہا ہے کہ واتقو میں کیا کچھ ہے؟ تھوڑا سا غور کریے. فعل امر. ہاں ماشاء اللہ، فعل امر ہے. واو جو ہے یہ آپ سٹارٹنگ میں لگ رہا ہے اور ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اصل میں تھا یہ اتقو، اتقو، لیکن وہ جو اتقو کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے وہ کیا ہو گیا؟ سائلنٹ ہو گیا، نہیں پڑھا جا رہا ہے، لکھا ہوا ہے بس. تو واتقو یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی آرڈر ہے یہ، ڈرتے رہو. یومن، یومن، یوم
ایک اسم ہے یومن، اس کی منصوب حالت ہے یومن یعنی اس دن سے، اس دن کے انجام سے ڈرتے رہو. ڈرنا تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کا خوف دل میں ہونا چاہیے. تو اس دن کا کیا، اس دن کا انجام. آگے کیا، اب وہ دن کیسا ہوگا اس کے بارے میں یہ اگلی وہ پوری دیکھیے آیت ہے یہ، جس کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے گرامیٹیکلی. تو لا تجزی، اب کیا ہوگا جس دن، یعنی اس دن کے بارے میں بتایا رہا ہے، یومن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن نفع نہیں دے گی، یعنی آگے بدلہ فائدہ نہیں پہنچے گا. نفسن، اچھا کسے، جان کو، ان نفسن یعنی کسی دوسری جان سے. تو اس بات کو پھر سے دیکھیے، اس کو سمجھیے اچھی طرح کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو، وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی مطلب یہ ہوا کہ اس دن کام نہیں آئے گی، یعنی فائدہ نہیں ہوگا کوئی، کوئی نفس، کوئی جان. اب یہ کوئی کو کیوں لا رہے ہیں یہاں پر، آپ کو بتایا تھا کوئی، کچھ اور ایک، یہ جو الفاظ نکرہ کنسٹرکشن میں لائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لا تجزی نفس یعنی لا نہیں، تجزی کام آئے گی، کیا، نفس، جان. اب یہ تجزی بھی جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور نفسن یہ مرفوع ہے. تو یہ یہ نفسن جو ہے دراصل اس تجزی کے لیے فاعل ہے. ٹھیک ہے، اچھا ان نفسن کسی دوسری، کسی نفس کے، شیئن، شیء چیز کو کہتے ہیں، اسی شیء کی جو یہ منصوب حالت ہے، یعنی کچھ بھی، کچھ بھی، شیء چیز کو کہتے ہیں یعنی کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اچھا ولا یقبل، یقبل، اب اس میں پہچانا آپ سب نے کیسے تھا کہ بھئی یہاں پر علامت مضارع یا ہو گئی. اگر آپ اس یقبلو کو یہاں سائڈ میں کر لیں اور اس کو پھر الگ سے دیکھیں، انالائز کریں، تو 4 حروف ہیں اس میں، یہ ایکسٹرا علامت مضارع ہو گئی، اور قاف با لام یہ اس کے حروف مادہ ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ حروف مادہ، مادے کے حروف، روٹ لیٹرز. اور یا جو ہے یہ علامت مضارع. اچھا ایک بات اس میں اور سمجھ لیجئے، علامت مضارع اور مادے کے حروف یہ دونوں مل کر کے ان کو پھر کہیں گے یہ صیغے کے حروف، یعنی یہ پورے کے پورا سارے حروف کیا کہلائیں گے، صیغے کے حروف. ایک ہوتے ہیں مادے کے حروف اور ایک صیغے کے حروف. تو یہ سب کے سب کیا ہیں، صیغے کے حروف ہو گئے. اچھا اب دیکھیے یقبلو، اب اس میں جو پہچانا آپ نے کیسا، وہ فارمولا پیچھے والا کہ عین کلمہ اور یہ علامت مضارع اور عین کلمہ دونوں کے بارے میں آپ نے دیکھا، وہ پہچان آپ کو مل گئی، تو آپ نے فوراً جان لیا کہ بلا یقبلو. سر جی سر اس کا پاس کا کیا ہوگا سیکھا، اس کا، قبلا، سر یقبلو کا. ہاں اور قاف با لام، ٹھیک ہے، اب قاف با لام اور یہ یقبلو، یہ یقبلو، یقبلو. ٹھیک ہے، کئی اس میں آتے ہیں یہ الگ الگ بھی اس کے وہ ہیں ویریئنٹس. ابھی اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ یہ مجہول ہے، یقبلو منہا مطلب اس سے قبول نہ کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، منہا اس سے، کیا نہیں قبول کی جائے گی، شفاعتن یعنی کوئی سفارش، شفاعہ سفارش کو کہتے ہیں، شفاعتن یعنی کوئی سفارش. تو اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یقبلو اس کا جو نائب فاعل ہے، گرامیٹیکلی آپ دیکھیے غور کریے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو نائب فاعل ہوتا ہے نا پیسو وائس میں، وہ فاعل کی اسٹیٹس کے ساتھ آتا ہے، اور فاعل کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو یقبلو کا نائب فاعل کیا ہے، شفاعتن، کوئی شفاعت، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، منہا. ٹھیک ہے،
یعنی اس سے قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے. منہا، اب یہ ہا جو ہے ضمیر، یہ اصل میں کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ہا مؤنث کی ضمیر ہے اور یہ جا رہی ہے نفس کی طرف. نفس جو ہے وہ مؤنث ہے. منہا یعنی اس سے، کسی بھی جان سے جو ہے وہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اب ٹھیک اسی پیٹرن پر یؤخذ، یہ آپ کا پیسو وائس، اور اس کی جو اس کا جو نائب فائل ہے وہ عدل، یعنی اس کو اسٹیٹس فائل کا دیا گیا ہے. تو ولا یؤخذ عدل، اب اس کے بعد بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ منہا. تو اور اس سے جو یؤخذ ہے اس کا لینے کے مفہوم میں آتا ہے لیا جائے گا. اب کچھ ایسے بھی روٹ لیٹرز ہیں جو آگے آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں کچھ ٹویسٹ ہوتا ہے، کچھ دوسرے چینجز ہوتے ہیں، کچھ صحیح افعال ہوتے ہیں، کچھ غیر صحیح افعال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آگے تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس سے نہیں لیا جائے گا کوئی بدلہ. اب عدل کے معنی یہاں انصاف ہوتا ہے، ویسے یہاں پر بدلے کے مفہوم میں ہے. آگے بدلہ یعنی کوئی فدیہ، کمپنسیشن کوئی. آگے ولا ہم ینصرون، اور پھر آگے یہ بھی کہا گیا اور نہیں ان سب کی مدد کی جائے گی، یعنی وہ سب مدد کیے جائیں گے. ینصرونا، تو اگر آپ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا آپ پوری گردان پڑھیں گے تو یہ تیسرا پیسو وائس کا صیغہ ہے. تو یہ کچھ گرامر کی کچھ چیزیں تھیں جو آپ نے اب تک پڑھی، وہ سامنے آ گئی. خاص طور سے اس میں جو ہائی لائٹ کرنا تھا، جو کانسیپٹ وہ سمجھنا تھا، وہ یہی تھا کہ فعل مضارع کا پیسو وائس کیسے بنتا ہے. اب اس میں ایک تو یہ آیت اور ایک بالکل اس سے ملتی جلتی ایک دوسری مقام پر بھی اسی صورت میں ہے، سورۃ البقرہ میں، وہ آیت نمبر 123 ہے. وہ یہ ہے تھوڑے سے چینج کے ساتھ، یہاں پر بھی وہی ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. یہاں بھی کہا گیا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، سیم کنسٹرکشن ہے یہاں تک. پھر اس کے بعد ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت. اب ایک چیز یہاں پر بڑھا دی گئی، اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا ولا یقبل منها شفاعت، اور یؤخذ کے الفاظ تھے. یہاں پر یقبل منها عدل، ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ، ٹھیک ہے. دوسری ولا هم ینصرون، تو آلموسٹ سیم ہیں دونوں، ملتے جلتی آیات ہیں. ایک کانسیپٹ ہے جو یہاں پر آپ سب کو، ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے، جو کلیئر کیا جا رہا ہے. وہ دراصل جو بات یہاں چل رہی ہے اس کا کانٹیکسٹ اس دور میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان سے بات کی جا رہی ہے. اور بلکہ اس آیت سے پہلے آیت نمبر 47 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اذکرو، اب اذکرو فعل امر، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمتو فعل مضارع متکلم کا پہلا صیغہ، ٹھیک ہے. تو انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی میں نے، یعنی میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر. کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اصل میں یہ بنی اسرائیل بہت ڈھیٹ قوم ہو گئی تھی نا. یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت جو ہیں بہت بڑے رتبے و مرتبے والے لوگ ہیں، اور ہم اصل میں انبیاء کے برگزیدہ جو پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی ذریت میں سے ہیں، ان کی پروجنی سے ہیں. تو ہم سب بہت بخشے بخشائے لوگ ہیں. اول تو ہمارے اوپر ایسا کوئی مسئلہ آنے والا نہیں ہے. یعنی ان سب کا جو مین آخرت کا جو کانسیپٹ تھا وہ ویک ہو گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، یہ خدا کو مانتے تھے. دوسری بات یہ کہ ان کے یہاں انبیاء کا سلسلہ تھا، تو ان کی تکفیر تو نہیں کی، ان کو جھٹلایا تو نہیں. وہ لوگ کہیں نہ کہیں انہیں بھی مان رہے ہوتے تھے، بلکہ
افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے تھے. لیکن جو سب سے بڑی ان کے ہاں ویکنیس پائی گئی، کمزوری، جس کی وجہ سے ان کے عقیدے خراب ہوئے، پھر توحید بھی خالص نہ رہی، اور رسالت یا نبوت کا جو ان کا عقیدہ تھا اس میں بھی ملاوٹیں آ گئیں. تو وہ کون سی چیز تھی؟ وہ آخرت. یہ آخرت کمزور ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے. تو آخرت کا جب عقیدہ ان کا کمزور ہوا تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ. یہ ان کا یقین ہو گیا تھا. تو اب ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملنے والی، اور اگر ملی بھی تو وہ چند روز کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی جو غلط عقیدے کو اس پر چوٹ ماری ہے. اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جلیل القدر انبیاء کی ذریت میں سے ہم سب ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے جا کے، تو خالی ان کے نام سے ہی ہماری بخشش ہو جائے گی، اور ان کے صدقے میں ہم چھٹ جائیں گے، ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو ان کے اس عقیدے کو بہت گہری چوٹ اس پر لگائی گئی، اور کہا گیا کہ اصل میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی، اور سفارش بھی کوئی قبول نہیں کی جائے گی. اب ہم جانتے ہیں قرآن ہی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سفارش والا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ سفارش بھی برحق ہے، ہوگی، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ کی مرضی سے ہوگی. ٹھیک ہے. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم، آگے پڑھتے چلتے ہیں. سفارش ضرور ہوگی، شفاعت ہوگی، بہت خوش نصیب ہوں گے بہت سے لوگ، لیکن اصل میں اس سفارش کا حقدار بننے کے لیے بھی کچھ، اس کے لیے بھی ایلیجیبلٹی کوئی کرائٹیریا ہے. یعنی سفارش والوں، کرانے والوں کی، انٹرسیشن والوں کی فہرست میں ہم آ جائیں کہ ہماری بھی سفارش ہو، اس کے لیے کچھ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے. اس کو پہلے آپ کو، ہم سب کو، ظاہر سی بات ہے وہ فلفل کرنا پڑے گا. اگر وہ فلفل نہیں کیا تو پھر اگر ہم صرف سفارش کی خواہش میں لگے رہے، تمنا کرتے رہے، تو وہ محض ہماری خام خیالی ہے، وہ پھر وشفل تھنکنگ ہے. کہ ہم یہ سوچیں، بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ وہ بھی پیغمبروں کی نسلوں میں سے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں. لیکن وہ محبت کیسی جو ہم سے قربانی نہ دلا دے؟ وہ کیسی محبت جو ہمیں ہمارے عمل کو درست نہ کر دے؟ تو اگر ہمارے اعمال نہیں درست ہوئے، ہماری زندگی کے معاملات نہیں صحیح ہوئے، تو پھر یہ محض خام خیالی رہے گی. تو یہ سفارش کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ جان لیں کہ صرف اور صرف سفارش کا ہی کانسیپٹ قرآن میں نہیں ہے، شکایت کا بھی کانسیپٹ. اور یاد رکھیے یہ بہت مشکل مقام ہے قرآن کریم کا، مطلب اس اعتبار سے بہت پیچیدہ ہے کہ اس کی طرف اکثر لوگوں کی نگاہ نہیں ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کی ہی آیات ہیں، صریح آیات ہیں، بالکل واضح کلیئر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو سفارش ہوگی تو وہ اذن کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مرضی اور اجازت کے ساتھ ہوگی. دوسری بات یہ کہ شکایت کے بھی امکانات ہیں. وہ کیا کہ آپ نے پڑھا ہوگا ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک امت میں سے اس دور کا جو ایک گواہ جو ہے اسے امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، اور وہ گواہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ رسول یا نبی اس دور کا امت کا ہوگا، رسول ہوگا. وہ گواہی کس بات کی دے گا؟ ظاہر سی بات ہے پھر یہ بہت مشکل ہے، خاص طور سے ہم سب کے لیے. اور ایسے ہی ایک مقام تھا جس پر پہنچنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے تھے، تو جب ایسے ایک مقام پر پہنچے تو وہ زار و قطار رونے لگے تھے، کیونکہ انہیں یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی تھی، عجیب اس طرح سے
کہ ان کے دل پہ بہت انہیں تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنی امت سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ انہیں یہ سوچ کر بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس کے لیے آج ہم اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اس امت کے خلاف ہمیں گواہی دینی پڑے گی، کہ گواہی یہ ہوگی کہ ہم نے پہنچانے والا سب کچھ پہنچا دیا اور اب ہم بری ذمہ ہو گئے، انہیں گواہی دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے، سورۃ الفرقان ہے قرآن کریم کی، اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، سورہ فرقان جو ہے وہ سیکوینس اس کا جو ہے سورت کا 25، آیت نمبر 30، اس کو جا کے دیکھیے گا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ایک شکایت تو وہ کہ گواہی، اور دوسری شکایت قرآن کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وقال الرسول، اور رسول جو ہے کہیں گے کس دن؟ میدان محشر میں، جس دن آخری عدالت لگے گی، کہ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو کتاب مہجور بنا دیا تھا۔ مہجور یعنی متروک کتاب، متروک مطلب ترک کر دیا۔ ترک کی ہوئی کتاب، جس کو آپ نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، جس کو آپ نے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، جس کی طرف سے آپ نے غفلت برتی، جس کو ہم خاطر میں نہ لائیں، یعنی یوں سمجھ لیں جس کی طرف توجہ نہ کریں، اٹینشن نہ پے کریں۔ بھئی انسان کسی کی طرف سے پیٹھ کب پھیرتا ہے، پیٹھ کر کے کب کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے؟ جب اس کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کی اہمیت کو کم سمجھتا ہے، تب ادھر نہیں دیکھتا بلکہ منہ پھیر لیتا ہے۔ تو یہ کتاب قرآن کریم جب ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے بھی ایسا کتاب کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو باقاعدہ اس کتاب کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اس کو اپنے سے نیچے نہیں ہونے دیتے، اس کو باقاعدہ غلاف میں کور کر کے رکھتے ہیں، سب سے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اتنی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں کہ جلدی موقع ہی نہ ہو اٹھانے کا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا احترام بہت ہے، لیکن وہ احترام ظاہری احترام، اصل میں وہ احترام نہیں، بلکہ ہم سب اس کے ساتھ احترام کے نام پہ مذاق کر رہے ہیں۔ اصل تو یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے جو احکامات ہیں، جو اس کے اندر بند ہیں، جو پڑھے نہیں جا رہے ہیں، اور اگر پڑھے جا رہے ہیں تو عمل نہیں کیا جا رہا ہے، اور اگر عمل کیا جا رہا ہے تو اسے آگے دوسروں تک پہنچایا نہیں جا رہا ہے، یہ ہے اصل میں اس کتاب کے مہجوری قرآن والا معاملہ۔ یعنی اس کتاب کو آپ نے متروک کر دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو ترک اس طرح سے کیا، عملاً ترک کر دیا، پریکٹیکلی ترک کر دیا۔ قولی طور پر تو بہت احترام ہے، قولی طور پر تو بہت زیادہ جو ہے عقیدت ہے، محبت ہے، کچھ بھی برا نہیں سننا چاہتے کتاب کے تعلق سے، بلکہ شاخ گزرتا ہے، برا لگتا ہے اگر کوئی ایسا کہہ دے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن عمل جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بالکل خلاف۔ تو ہم سب اپنا جائزہ لیں، کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے اپنے بارے میں سوچیں، پھر دوسروں کے بارے میں یہ سوچیں کہ آخر اس کے بارے میں کیا جائے، واٹ از دا سولوشن ٹو دس پرابلم۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ سفارش کا صحیح کانسیپٹ ہمیں آ جائے، اور یقیناً ہم سب مستحق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ شفیع المذنبین ہیں، شافع محشر ہیں، لیکن آپ ہر ایرے غیرے کی ایسے ہی سفارش کر دیں گے جس نے زندگی بھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کچھ نہیں سمجھا، ارشادات کو کچھ نہیں سمجھا، فرامین کو کچھ نہیں سمجھا، قرآن کریم کے جو کلیئر کمانڈمنٹس ہیں ان کو بھی دھیان میں نہیں رکھا، خاطر میں نہیں لائے، اور ہم یہ امید باندھے رہے ہیں کہ ہماری سفارش ہوگی، تو یہ وہی ہے کہ دل کا امانی کی ہو، قرآن کے الفاظ میں، کہ اصل میں یہ تو تمہاری اپنی وشفل تھنکنگ ہے۔ یہی یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس دن لن کی گرامر میں آپ نے پڑھا تھا کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ بھئی اول تو ہم سب ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا نہیں ہونے والا ہے ہمارے ساتھ برا،
کیونکہ ہم بہت مخصوص لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا یہ عقیدت ہے کہ بھئی جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے ہمارے، ہرگز نہیں داخل ہوگا۔ تو ہم بھی تو مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ایک نہ ایک دن تو ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ بڑا زوم ہے، بڑا اپنے اوپر جو ہے اس بات کا فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو اس خوش فہمی سے، کیونکہ خوش فہمی جو ہوتی ہے پھر وہ امپروومنٹ روک دیتی ہے۔ پازیٹیو رہنا چاہیے، لیکن اپنے بارے میں اپنی ویکنس کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو شکایت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت خطرناک ہے اس حوالے سے کہ ایک تو شکایت، اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، وہ بھی امت کے خلاف، لوگوں کے خلاف۔ تو یہ دونوں باتیں غور سے سمجھ لیں، دونوں طرح کی شکایات اور سفارش بھی چونکہ ریسٹرکٹیڈ ہے، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ یہ ریسٹرکٹیڈ ہے، لمیٹیڈ ہے، اور ہر ایک کے لیے نہیں۔ مثال ہے، بہت بہتر ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان کہ بہت زیادہ کوئی اثر والا ہے، رسوخ والا ہے، کہیں پر اس کی بہت اچھی پہنچ ہے، اور اس کے پاس اس کے اختیار ہے کہ وہ 10 لوگوں کو ریکروٹ کر سکتا ہے، اپوائنٹ کر سکتا ہے اپنی پسند کے۔ اچھا، یہ 10 لوگ اپنی پسند کے لائے گا، تو کیا اس 10 لوگوں میں سے کوئی پی جی والا لے آئے گا اور کوئی بالکل ایک دم الٹریٹ لے آئے گا؟ بتائیے، سوچنے والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک بیسک کوئی کرائٹیریا ہوگا، ایک کوئی پوائنٹ ہوگا اس پر کہ بھئی منیمم جو کوالٹی یا منیمم ایلیجیبلٹی تو یہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تب پھر باقی چیزیں ایک آدھ نظر انداز کر دی جائیں گی۔ لیکن ہم سب اگر یہی، کیونکہ ایمان کے معاملے میں بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں جو آیت اس دن پڑھی گئی تھی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ تو ایمان اور اسلام کا جو معاملہ ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان دراصل اعمال میں اس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے۔ اگر اعمال درست ہیں وہ ہے ایمان کا لیول، اور ایمان کا اصل جو اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ہر اگلے دن اپنے آپ کو بہتر بناتے چلے جائیں قرآنی اصولوں کے مطابق۔ تو یہ دو آیات موقع سے آ گئی ہیں، ساتھ لگ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر کر دے گا انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے تو باقی کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، ورنہ بہت مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیکچر الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس میں صرف آپ نے ایک وزن، ایک پیٹرن پڑھا ہے فعل مضارع مجہول کا، بس اسے یاد رکھیے گا، پوری گردان کو یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ آگے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ووکیبلری میں اضافہ ہوتا جائے گا، نئے نئے الفاظ ملتے جائیں گے، تھوڑا اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، تو ایک دو چیپٹرز اور جو اہم ہے وہ ہو جائیں انشاءاللہ، تو ہم آپ کو ڈکشنری بھی ریکمینڈ کر دیں گے۔ ابھی آپ کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، بہت سی پریشانیاں الجھنیں ہو جائیں گی، اس لیے وہ 2 4 چیپٹرز بہت اہم ہیں، انہیں مکمل کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کسی چلتے ہیں پھر انشاءاللہ، نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔